بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ایک اور پیغام اللہ رب العزت کا ہمیں مزید یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آج یکم مئی ہے، یوم مزدور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الکاسب و حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک اور چیز مجھے یاد آ جاتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج یہ بتایا ہے، اور یقین جانیے کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے براہ راست ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ میرے والد 6 بھائیوں کے ساتھ لاہور کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد 6 بھائیوں کے ساتھ لاہور کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے درخواست اپنے لیے، الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے۔ یہی درخواست الگ نیوز کے لیے بھی کہ بیل آئیکن پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سردار تنویر الیاس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے۔ پھر سردار تنویر الیاس جو ہیں 9 مئی ہوا، سردار تنویر الیاس ہلے جلے، حکومت گئی، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے سینٹورس میں، جو اسلام آباد میں ٹاورز ہیں شاپنگ مال والے اور ریزیڈنشل کمپلیکس ہے، وہاں پر ہم نے آگ لگتے ہوئے دیکھی۔ سردار تنویر الیاس کی ہم نے ایک عجیب سی ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ غالباً کسی اور کیفیت میں تھے۔ وہی سردار تنویر الیاس اب ایک مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں۔ اپنے مال، ہمیں تو یہ پتہ چلا تھا نا سب کو کہ سینٹورس ہے سردار تنویر الیاس کا، 1 ارب پتی عمران خان کا ATM، ایسے ہی کہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے مال سینٹورس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کے دفتر پر، ان کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے۔ مدعی ہیں اس پرچے کے کرنل ریٹائرڈ ٹیپو سلطان صاحب، یہ غالباً جو اندر ایڈمن ہے اس کے ڈیپٹی انچارج ہیں سیکیورٹی افیئرز کے، تو وہ اس کے مدعی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو مال ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ہے سردار الیاس کی۔ سردار الیاس اور ان کے بیٹے تنویر الیاس جو ہیں، ان کے والد کا یہ ہے یہ۔ اب یہاں تنویر الیاس پہنچے مسلح افراد کے ساتھ، تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 20-25 افراد تھے، مسلح تھے۔ سردار تنویر الیاس جو تھے وہ خود بھی موجود تھے، اور جو وہاں پر گارڈ تھا اس کو مارا پیٹا، تالے توڑے، دفتر پر قبضہ کیا۔ اس حوالے سے ٹیپو سلطان صاحب، کرنل ٹیپو سلطان صاحب جو ہیں، وہ FIR میں یہ لکھواتے ہیں کہ وہ بھی پہنچے۔ جب یہ تمام خبریں ان تک پہنچی کہ یہ کچھ ہو گیا ہے، تو تنویر الیاس صاحب نے خود ان پر بھی گولی چلا دی۔ گولی ان کو نہیں لگی، خوش قسمتی سے ٹیپو سلطان صاحب محفوظ رہے، اور پھر اس کے بعد یہ قبضہ وغیرہ چھڑوایا گیا۔ تنویر الیاس صاحب نے دھمکیاں دیں، غالباً اپنے 2 بھائیوں کا نام لے کر کہ ختم کر دینا، اور وہ یہ قبضہ کرنے آئے تھے۔ میں نے کچھ مزید معلومات جو ہیں ان کی درخواست کی ہے، وہ معلومات آتی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پولیس نے یہ جو ایک گارڈ زخمی ہوا اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے میڈیکل کو لے کر اور باقی تمام چیزوں کو لے کر ایک مقدمہ درج کر لیا ہے سردار تنویر الیاس صاحب پر۔ اب ایک یہ مشکل صورتحال ہے، ہمارے یہاں کا 1 ارب پتی بزنس مین، کس قدر ڈرٹی ہے یہ صورتحال ان لوگوں کی، کہ خاندان کا معاملہ ہو، آپس کا معاملہ ہو، آگ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، باپ سے کچھ حرکتیں بیٹے کی سوشل میڈیا پر اب یہ چل رہا ہے، برداشت نہیں ہوئی تو باپ نے بیٹے کو کاروبار سے دور کر دیا، علیحدہ کر دیا، اور اب یہ صورتحال تھی کہ تنویر الیاس جو ہے وہ اس پراپرٹی پر قبضہ کرنے آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے چل رہا ہے، ابھی کچھ معلومات کا حصول باقی ہے۔ جو معلومات دے سکتے ہیں وہ یہ کہنے کہ معاملہ عدالت میں ہے، اس لیے کچھ حوالوں سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ جتنا FIR کا میٹر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس پورے معاملے میں رکھ دیا ہے۔ تنویر الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے دور ہو گئے تھے، اور عمران خان صاحب سے، ان کی سیاست سے دور ہو گئے تھے، بہت سے لوگ ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ اب ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اس وقت مسلسل چل رہی ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پریس کانفرنس کی ہے۔ ہمارے سامنے آ کر بیٹھے رؤوف حسن صاحب،
خالد خورشید صاحب یہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی بھی حکومت چھن گئی تھی. خالد خورشید صاحب بیٹھے اور ان کے ساتھ ساتھ ابو ذر سلمان نیازی صاحب بیٹھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں شامل ہیں، وکیل رہنما ہیں. تو ان لوگوں نے جو باتیں کی اس میں بہت اہم ہے کہ خالد خورشید صاحب نے کچھ جملے کہے. خالد خورشید صاحب نے خبر دی، حالانکہ یہ خبر جب آئی تھی تو یہ خبر ذرا سے مختلف انداز میں آئی تھی، لیکن اب خالد خورشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کمین ہیں. کسی سیاستدان کے اتنے اثاثے سامنے آتے جتنے ایک آرمی چیف کے ہوئے تو اس کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی. جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے. جنرل باجوہ کے اور ان کے قریبی لوگوں کے اثاثے سامنے آئے تھے، کوئی 12 ارب روپے سے زیادہ کی بات ہو رہی تھی. تو خالد خورشید صاحب یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سابقہ چیئرمین نیب کی بات ہو رہی ہے، آرمی چیف کے اثاثے سامنے آنے پر تحقیقات کرنا چاہتے تھے. آفتاب سلطان صاحب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کرنے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ مستعفی ہو گئے. یہ دعویٰ ویسے میں نے پہلی بار سنا. ہمارے ہاں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، ان کے حوالے سے جب خبر آئی تو خبر دبا دی گئی. چینلز پہ بھی نہیں چلی، ویب سائٹس پہ بھی نہیں چلی خبر ایز سچ. سوشل میڈیا پر یہ خبر آ گئی. فیکٹ فوکس احمد نورانی کی ویب سائٹ، اس نے یہ خبر کی اور فیکٹ فوکس نے ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل اس خبر کی سامنے رکھ دی. اس کے بعد ہوا یہ کہ فیکٹ فوکس پاکستان میں بند کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں. فیکٹ فوکس کا غالباً جو حقائق اردو حصہ ہے وہ بند ہو گیا. احمد نورانی کے خلاف پرچہ وغیرہ ہو گیا. یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. پھر شاہد اسلم کی گرفتاری ہوئی. شاہد اسلم سینئر صحافی ہیں، اب پاکستان سے باہر ہیں. شاہد اسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی کہ جو جنرل باجوہ کا، ان کے قریبی لوگوں کا ٹیکس ریکارڈ، باجوہ صاحب کا، ان کے سمدھی کا، صابر مٹھو کا، ان کے بیٹوں کا، ان کی صاحبزادی کا، ان کی اہلیہ کا، سب کا جو ٹیکس ڈیٹا ہے، پرسنل ڈیٹیلز ہیں، یہ سامنے آ گئی. اور یہ سامنے لانے میں کچھ ملازمین نے، سرکاری ملازمین نے کردار ادا کیا. ان کے خلاف تحقیقات وغیرہ شروع ہوئیں، اس کے نوٹس وغیرہ آئے. اور جب یہ تحقیقات شروع ہو گئیں، لوگوں کے خلاف کارروائی ہو گئی، پرچے ہو گئے، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس سلسلے میں اعلان کر دیا کہ ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں. تو پھر خبر چلی. ورنہ باجوہ صاحب کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کو تو بہت کم پتا تھا، خبر چل ہی نہیں رہی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیا کہ یہ خبر پبلک کروا دی. شاہد اسلم گرفتار ہوئے، ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا. بٹ صاحب ایف آئی اے کو ہیڈ کر رہے تھے. شاہد اسلم گرفتار ہوئے. ان سے ان کی جو پرسنل چیزیں ہیں، ان کے موبائل کا، ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ وغیرہ بھی، ایکسس بھی مانگا گیا تھا، کنٹرولز مانگے گئے تھے. انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا اس ڈیٹا لیک سے لینا دینا نہیں ہے. ان پہ یہ الزام جو ہے وہ غلط ہے. شاہد اسلم بہرحال قانونی لڑائی کے نتیجے میں اس صورتحال سے نکل گئے، لیکن باجوہ صاحب کے اثاثے جو تھے وہ سامنے آ گئے، ان کے قریبی لوگوں کے اثاثے سامنے آ گئے. اور اب خالد خورشید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے. آفتاب سلطان کو ایسا نہیں کرنے دیا گیا، وہ مستعفی ہو گئے. ویسے ایک اور خبر آئی تھی کہ آفتاب سلطان صاحب پر ٹھیک ٹھاک دباؤ تھا کہ ان سے کچھ مطالبات کیے گئے تھے. جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا تھا باقاعدہ کہ ان سے کچھ مطالبات کیے گئے تھے، اور یہ مطالبات جو تھے باضابطہ طور پر یہ الفاظ تو نہیں آئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت سے متعلق تھے، لیکن آفتاب سلطان صاحب سے کچھ مطالبے کیے گئے، وہ نہیں ماننا چاہتے تھے تو انہیں استعفیٰ دے کر جانا پڑا تھا. یہ خبریں اس وقت ہمارے سامنے آئی تھیں. آج مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ذرا ہٹ کے پروگرام میں، جہاں زرار کھوڑو صاحب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وسعت اللہ صاحب ہوتے ہیں، شاہ زیب جیلانی صاحب ہوتے ہیں، وہاں رو پڑے. مفتاح اسماعیل صاحب ایگزونریٹ ہوئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ایگزونریٹ ہوئے ہیں، بریت ہوئی ہے ان لوگوں کی. یہ جو ایل این جی اسکینڈل تھا، اور مفتاح صاحب نے روتے ہوئے کہا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، عمران خان کو کورٹ لے کر جاؤں گا. عمران خان کی حکومت میں میرے ساتھ جو ہوا، میرے گھر میں آئے، جس طرح سے کارروائی کی گئی، مجھے جیل میں ڈالا، میری بیوی کا کلوزٹ کھولا، بار بار پھوٹ پھوٹ کر روئے وہ پروگرام میں مفتاح اسماعیل صاحب. تو یہ بات ہو رہی تھی. مفتاح اسماعیل صاحب کو سوشل میڈیا پر نگہت داد صاحبہ نے پہلے ان کی ہمت کی داد دی، مور پاور ٹو یو، ایک لمبا سا ٹویٹ کیا. مفتاح صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مجھے اور شاہد خاقان عباسی کو کانگریچولیٹ بھی کسی نے نہیں کیا کہ ہم ایگزونریٹ ہو گئے، ہماری بریت ہو گئی اتنے بڑے مقدمے سے. یہ ہمارے یہاں سیاست میں ہو رہا ہے. اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا انتہائی برا تھا. جب انہوں نے یہ بات کی تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، لیکن آپ نے تو آواز نہیں اٹھائی. 9 مئی کے بعد جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوا، 9 مئی سے پہلے بھی ہوا. 9 مئی تو پھر ایک واقعہ ہو گیا، 9 مئی سے پہلے بھی ہوا. تو آپ نہیں بولے، دیگر لوگ نہیں بولے، آپ لوگوں نے آواز بھی نہیں اٹھائی،
اور جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوا، ان کے کاروبار کے ساتھ ہوا، ان کی زندگیوں کے ساتھ ہوا، وہ گرفتار ہوئے، پابند سلاسل ہوئے، تشدد کا نشانہ بنے، ان کے گھروں کے، ان کے کاروبار کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ فواد چودھری صاحب نے ان سے یہ شکوہ کیا، اور ظاہر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ نہیں دیکھتے اور مفتاح صاحب بھی نہیں دیکھتے کہ جسے بلیم کرنا ہے، عمران خان صاحب نے بھی، شہریار آفریدی صاحب نے بھی رانا ثناء اللہ کو بتا دیا، باقی لوگوں نے بتا دیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کر کون رہا تھا۔ تو اب جو ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، اتنا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ نام لے کر بات کر رہے ہیں۔ مفتاح صاحب بھی اب بھی سیاستدانوں پہ ڈال رہے ہیں تمام ذمہ داری، عمران خان کو لے کر جانا چاہتے ہیں عدالت میں بھی، اور عمران خان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن مفتاح صاحب جہاں نام لینا چاہیے، جہاں بات کرنی چاہیے، اس طرف رخ نہیں کر رہے۔ تو یہ ان کی مرضی ہے، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جب فواد چودھری صاحب ان کو اس وقت وضاحت بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ خود کیا غلط کر رہے ہیں، تو یہ سامنے رہنا چاہیے۔ آخر میں عمران خان صاحب انہوں نے آج ایک پیغام دیا ہے اڈیالہ جیل سے۔ وہ کہتے ہیں جنگل کے اس قانون تلے جو آج پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، میری طرح کے ایک سیاسی قیدی اور منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرم کے مرتکب، ایک رسوائے زمانہ اور کرپٹ شخص نواز شریف سے روا رکھے جانے والے سلوک میں واضح تفریق دنیا پر نظام کی ناانصافی اور دوہرے معیار کی حقیقت عیاں کرتا ہے۔ نواز شریف کو 2 درجن سے زائد افراد سے ملاقات کی آزادی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا، میں نے آپ سے پہلی بیرس کیا، شہزاد اقبال صاحب جیل میں جا کر مل کے آئے تھے، سہیل وڑائی صاحب نے 1 سے زائد ملاقاتیں کی تھیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، اجمل جامی صاحب، اس کے علاوہ ڈھیروں لوگ یہ جا کے میاں نواز شریف صاحب سے مل کر آتے تھے، اور شاندار ماحول میں ملاقاتیں ہوتی تھی، تواضع بھی کی جاتی تھی کسی حد تک، اور یہ بھی جیل انتظامیہ کرتی تھی۔ اب الگ طرح سے تواضع ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گویا نواز شریف کو جیل میں اپنا دربار لگانے کی سہولت میسر تھی، جبکہ میرے معاملے میں آج صرف 6 افراد کو مجھ سے ملاقات کے لیے جیل میں داخلے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ بدنام زمانہ خفیہ ایجنسیاں پریویسی کے تمام اصول پیروں تلے رونتے ہوئے قانونی اور سیاسی معاونین تک میری آزادانہ رسائی کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے مسلسل نگرانی کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری جماعت کے وائس چیئرمین اور صدر بھی جیل میں ہیں، تاہم انہیں یا کسی بھی رکن کو مجھ سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی نہایت محدود رسائی اور جیل میں میرا خفیہ عدالتی ٹرائل فوجی حکام کے مذموم اور شکوک و شبہات میں لپٹے عزائم کی حقیقت بے نقاب کرتے ہیں۔ ایک مجرم کے مقابلے میں میرے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک میں اس درجے کی تفریق سے میرے خلاف پائی جانے والی نفرت اور تعصب عیاں ہوتے ہیں، جس سے مساوات اور شفافیت کا بچا کچا تاثر بھی دم توڑ دیتا ہے۔ یہ اس بڑے مرض یعنی المیہ یعنی جنگل کے قانون کی کھلی نشاندہی ہے، جس کا خلاصہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنے مکتوب میں خط میں کیا۔ لا قانونیت کی اس لعنت کو پوری شدت سے نہ روکا گیا تو اس ملک میں کوئی اس کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام ان کی جماعت نے تحریر کر کے جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام اور ان کی جماعت کا یہ پیغام جاری کرنا پریس کانفرنس میں اب پہلے سے زیادہ جارحانہ انداز میں سامنے آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کسی سطح پر، لیکن مذاکرات اگر مزید اعلیٰ سطح پر ہوتے ہیں تو پھر آپ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں میں حقیقت بھی ہوگی، لیکن پریشر ڈال کر آپ جو مذاکرات ہیں اس میں اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور اپنی اسٹریٹجی بناتے ہوئے اپنی پوزیشن کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جب دوسری سائیڈ جو ہے وہ آپ سے مذاکرات میں آپ پر پریشر رکھنا چاہتی ہے تو پھر وہ آپ کو ذرا سا اور ٹف ٹائم دیتے ہیں، ذرا سا اور اسکرو اپ کرتے ہیں، ذرا سا اور ٹائٹ کرتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مقدمات کی صورت میں ہو رہا ہے۔ مریم ریاض بٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں ان کا اب کسی بھی وقت ان مقدمات سے چھوٹ جانا نظر آ رہا ہے، اس لیے ایک اور مقدمے میں ان کی بہن کو بھی پھنسایا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔